اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ سن لیجیے اس کا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم اس کے بارے میں، اس مقتول کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں اس چیز کو جو تم چھپا رہے ہو۔ ہم نے جو کل بات کی تھی، کل تفسیر پڑھی تھی اس کے متعلق کہ ایک بھتیجے نے ایک چچا کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے چچا کو یہ وراثت کے لالچ میں اور اس کو جنگل میں پھینک دیا تھا، اور وہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو۔ تو اس کے بارے میں بتلا رہے اللہ تعالیٰ فرماتے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے تم کو کہا کہ تم اس کے ٹکڑے کو، گائے کے ٹکڑے کو، یعنی کہ گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو، اس مردار جو مقتول ہے اس کے اوپر رکھو، اس پر مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے موت کے بعد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بھی تم کو بعث بعد الموت سمجھاتے ہیں۔ جو لوگ بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں کہ موت کے بعد دوسری زندگی نہیں، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بتلاتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور دکھلاتے ہیں تم کو اپنی قدرت، شاید کہ تم سمجھ جاؤ، شاید کہ تم عقل رکھو۔ جی اس کے بعد والی آیت، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ سن لیجئے۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، او اشد قسوة، پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پتھر کے ذریعے مثال بیان کر رہے ہیں کہ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، تمہارے دل اس طرح سخت ہو گئے، یعنی کہ دبانے کے اعتبار سے نہیں، ظاہری اعتبار سے نہیں، باطنی اعتبار سے، مطلب کہ ان کے دل میں حق بات قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ان کے اندر ختم ہو گئی۔ یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کی، نبیوں کو اتنا مارا کہ ان کے اندر حق کمانے کی، جو حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ سلب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے نہریں پھوٹتی ہے، یعنی کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں سمندر میں جس سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی پھٹنے کی وجہ سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان چیزوں کی وجہ سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی کہ یہ بنی اسرائیل کے حالات بتلا رہے اللہ تعالیٰ کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے کہ جو سمندر میں رہتے یا پانی کی بوچھار اور پانی کی سختی کی وجہ سے پھوٹ جاتے، لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ تمہارے اندر حق کی قبولیت کی صلاحیت ختم ہو چکی، یعنی کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اتنا فراموش کیا کہ حق سلب ہو گئے، تمہارے اندر حق کی جو جذب کرنے کی صلاحیت تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد والی آیت سن لیجئے، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ترجمہ سن لیجئے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پس امید رکھتے ہو تم کہ مان لیں گے وہ تمہاری بات، یعنی کہ اللہ کے نبی سے کہا جائے کہ تم لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہارے پر ایمان لائیں گے. وقد کان فریق منہم یسمعون، جبکہ تھی ان کی ایک جماعت سنتی ہے وہ، یعنی کہ یہ قرآن پاک کو، کلام اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور جو نبیوں پر دوسری کتابیں نازل کی گئی اس کو سنتی ہے. ثم یحرفونہ، پھر اس کے بعد سننے کے بعد بھی اس میں تحریف کرتی، اس میں رد و بدل کرتی ہے. ما قالوہ وہم یعلمون، اس کو سمجھنے کے اور وہ جانتے ہیں، یعنی کہ اس کو سمجھتے کہ حق یہی ہے لیکن ان کی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اس میں تحریف کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی کہ جب ایمان والوں سے ملتے کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لائے آپ کی طرف. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ بَعْضِهِمْ، اور جب وہ تنہائی اختیار کرتے ان کے بعض لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرتے ہیں. قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تو وہ کہتے ہیں، جو بیان کرتے کہ وہ باتیں جو کھولی ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر، نتیجہ وہ حجت قائم کریں گے تم پر. یعنی کہ وہ جب الگ الگ ملتے، اپنے شیاطین کے ساتھ ملتے تو وہ کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی کہ وہ ظاہراً زبان سے کلمے کا اقرار کرتے، زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے، لیکن دل میں ان کے اندر کفر بسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یعلمون افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تم اس کے اندر تحریف کرتے ہو؟ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے اس چیزوں کو جو ظاہر کرتے اور وہ جانتے اس چیزوں کو جو چھپاتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ عالم، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتے. یعنی کہ وہ یوں سمجھتے کہ ہم چھپ کر یہ کام کریں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے اور ظاہر میں جو چیز تم کر رہے ہو اس کو بھی جانتے ہیں. آگے کی آیت وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بعض بے پڑھے ہیں، یعنی کہ ان میں سے بعض ان پڑھ ہے، نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں جانتے. الا امانیہ، البتہ آرزو ہے انہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکل باندھتے، یعنی کہ اٹکل فیصلہ کرتے، اپنی اندر کی من مانی سے وہ فیصلہ کرتے. الا یظنون، مگر اٹکل باندھتے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس بڑی کم سختی ہے، بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. یعنی کہ جو تورات، زبور، انجیل جس میں رد و بدل و تبدیلیاں ہوئی، اس کے اندر تحریفیں ہوئی، محرف ہو گئی وہ تمام کتابیں، وہ جہاں حکم ہوتا، جیسا اپنے من کے مطابق لگتا تو اس کو لکھ دیتے تھے، اور جو ان کے من کے مطابق نہیں ہوتا، ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا، اس کو مٹا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتلا رہے کہ ہلاکتی ان لوگوں کے لیے جو ایسا کام کرتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ مول لے اس کے ذریعے تھوڑی قیمت. یعنی کہ جو امیر لوگ آتے تھے تو اپنے ہاتھ سے رد و بدل کرتے تھے کتابوں میں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے جو امیر ہوتے تھے ان کے موافق حکم سناتے تھے، فیصلہ سناتے تھے تاکہ ان کو پیسہ ملے. پیسے کی لالچ میں وہ قرآن میں نہیں، تورات، زبور، انجیل میں رد و بدل کرتے تھے. آگے آئے تھے فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون.
بس بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو لکھتے ہیں، ویل لہم، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے بدلے کماتے ہیں، یعنی کہ برائی جو اس کے بدلے کماتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ لوگ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، یعنی کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر کچھ دن، یعنی کہ بنی اسرائیل یہود یہ جو کہتے ہیں کہ ہم آگ میں ہیں، یعنی کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر کچھ دن، یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ 40 دن یا اس سے کچھ قریب یا اس سے زیادہ، اتنے ہی دن ہم جہنم میں جلیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں آ جائیں گے۔ یہ ان کا ماننا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو آئے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، یعنی کہ تمام نبیوں میں افضل تھے، جس کی وجہ سے، جن کی امت میں ہم ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے گناہ تمام معاف ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا وم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا بنایا ہے تم نے اللہ کے پاس کوئی قول و قرار، یعنی کہ تم نے اللہ کے پاس کوئی قول و قرار لیا ہے، کوئی باتیں کی، کوئی عہد کیا ہے، بس ہرگز خلاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے قول و قرار کے۔ یا کہتے ہو تم اللہ پر جو جانتے نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو عذاب ہوگا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، تم نے جو کام برا کیا ہے اس پر تم کو سزا ملے گی، لیکن جو تم نے اچھا کیا اس کی جزا بھی ملے گی، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کیوں نہیں، جس نے کمائی بڑی برائی، یعنی کہ اس نے بڑی برائی کمائی ہے اور گھیر لیا اس کو اس کے برے اعمال نے، اس کی بری خطاؤں نے، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، پس یہی لوگ جہنم میں جلیں گے، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کی، اچھے کام کی، ایمان کے بعد اچھے اعمال کیے، اچھے اعمال کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اچھے اعمال پر قیامت کے دن اسی وقت بدلہ ملے گا جب تک تمہارے اندر ایمان نہ ہوگا۔ اگر تم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں لیکن تم ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، اسلام تمہارے اندر اسلام نہیں ہے، یعنی کہ تم مسلمان نہیں ہو، تو تمہارا ایمان لانا، تمہارا اچھے کام کرنا، یہ دنیا تک اچھے رہیں گے، آخرت میں اس کا کوئی حساب، کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، مطلب اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ان کے لیے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جی اس کے بعد والی آیت کو سن لیجئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ، جب ہم نے عہد لیا، قول و قرار لیا بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گے۔ یہاں دیکھو والدین کا کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلب اپنی عبادت کے بعد والدین کو حسن سلوک کا درجہ دیا۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں گے، اور محتاجوں کے ساتھ وقولوا للناس، اور کہو تم لوگوں سے اچھی بات۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر روگردانی کی تم نے مگر تھوڑوں نے تم میں سے درا حالے کے روگردانی کرنے والے ہیں، یعنی کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا، قول و قرار لیا، یعنی کہ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات مانگی تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ آپ کی فرما برداری کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتلا رہے کہ ان کے دل کتنے سخت ہو چکے، اللہ تعالیٰ سے قول و قرار لیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا، پھر بھی اس کے بعد وہ ٹھکراتے ہیں۔ جی اس کے بعد والی آیت سن لیجیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. جی ترجمہ سن لیجیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا، قول و قرار لیا. لا تسفکون دماءکم، کہ تم زمین میں خون خرابہ نہیں کرو گے. ولا تخرجون انفسکم، اور تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، یعنی کہ خون خرابہ نہیں کرو گے. اور دوسرا عہد لیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنی ذاتوں کو یعنی کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے. ثم من دیارکم، تمہارے گھروں میں، یعنی کہ تم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم نہیں نکالو گے تم ایک دوسرے کو تمہارے گھروں سے. ثم اقررتم وانتم تشهدون، اور تم نے اقرار لیا اور تم اس پر گواہ بھی تھے، یعنی کہ تم حاضر بھی تھے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم یہ لوگوں اقرار کے بعد تم نے آپس میں قتل کیا. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نے ایک جماعت ایک دوسری جماعت کو گھر سے نکال دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے عہد بھی لیا اور اس کا انکار کی، اس عہد کو پورا بھی نہیں کیا، اس عہد کو توڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نے کی ایک جماعت ایک دوسری جماعت کو گھروں سے نکالا. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہلہ بولتے ہوئے ان پر، تظاہرون کہتے ہیں ہلہ بولا ان پر، ہلہ بولتے ہوئے ان پر گناہوں سے، گناہوں کی وجہ سے، اور زیادتی کی ان پر، وہ زیادتی سے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور اگر آتے ہیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر، فدیے سے چھڑاتے ہو ان کو، حالانکہ حرام کیا گیا تم پر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 عہد لیے تھے. ایک تو تم زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ گے، اور دوسرا عہد کہ تم ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، اور تیسرا عہد کہ جب تمہارے پاس کوئی قیدی آئے گا اپنا، جب کوئی قید کر کے جائے گا تم اس کو فدیہ دے کر چھڑاؤ گے. تو پہلے 2 عہد کو انہوں نے نہیں مانا، اور تیسرے عہد کو جو فدیہ دے کر تھا اس کو انہوں نے مان لیا، کیونکہ اپنے ہی لوگ کم ہو رہے تھے، اور انہوں نے اپنی ذات کے موافق، اپنے جو من میں جو بات اچھی لگی ان کو، ان کے لالچ کے موافق جو بات اچھی لگی، ان کے نفس کو جو اچھی بات لگی اس کو انہوں نے مان لیا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے کہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی بات اچھی لگتی تو اس کو مان لیتے، اور جو کوئی اچھی نہیں لگتی اس کو ختم کر دیتے، اس کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے آگے آیت میں افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پس تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو، ویکفرون ببعض، اور بعض کتاب سے انکار کرتے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو، بعض کو انکار کر دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، پس کیا سزا ہے ایسے شخص کی جو ایسا کام کرے، یعنی کہ تم میں سے ایسا کام کرے، اس کے لیے کیا سزا ہے. الا خزي، مگر رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کے جو ایسا کام کرتے ہیں اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اس کو سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، سخت عذاب کی طرف اس کو دھکیلا جائے گا. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو، یعنی کہ جو تم بھی اچھے برے اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ 100% اس کو جانتا ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدا، یعنی کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور نہ ان سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ہلکا کرے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں. اس کے بعد والی آیت کو سن لیجئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ترجمہ سن لیجئے. جب ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یعنی کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ، اور ہم نے ان کے بعد پیدر پہ بہت سے نبیوں کو بھیجا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام دی، یعنی کہ ہم نے مریم کو عیسیٰ علیہ السلام دیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح قدس کے ذریعے، یعنی کہ ہم نے اپنے سے ذریعے ان کی تائید کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول، کوئی حکم اور کوئی چیز لے کر آتا اللہ کی طرف سے، بما لا تہویٰ انفسکم، اگر وہ چیز ان کی ذاتوں کو باتی نہیں، ان کی ذاتوں کو اچھی نہیں لگتی، انفسکم استکبرتم، تو اس کا انکار کرتے. ففریقا کذبتم، تو ایک جماعت نے اس کو جھٹلایا. وفریقا تقتلون، ایک جماعت انہوں نے قتل کیا. یعنی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی حکم کا، ایک جماعت اس کو قتل کر دیتی، یعنی ایک جماعت اللہ کے نبی کو جھٹلا دیتی. یعنی کہ بہت سے نبی بنی اسرائیل میں اتارے گئے، اللہ تعالیٰ نے اتارے. جب نبی کوئی احکام لے کر آتے اللہ کی طرف سے ان کے پاس،
تو جب ان کو اچھا لگتا، ان کے من کے موافق ہوتا تو اس کو لے لیتے، لیکن جب ان کے من کے موافق نہیں ہوتا تو اس کو مطلب اس کو رد کر دیتے تھے. اور بہت سے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، بہت سے نبیوں کو جھٹلایا. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ایسے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، بہت سے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی حرکتوں بتلا رہے. اللہ تعالیٰ کہ بنی اسرائیل کتنے نالائق قوم ہے، کتنی نالائق قوم تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور اللہ کی نبی کی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا اور نبیوں کو قتل کیا. اس کے بعد والی آیت سن لیجئے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ترجمہ سن لیجئے. وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہمارے دل بند ہے. یعنی کہ جب کوئی اللہ کا نبی بنی اسرائیل میں کوئی بات لے کر آتے اور ان کو اچھی نہیں لگتی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پر پردہ ہے، ہمارے دل بھر چکا ہے. بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کیا. فقلیلا ما یؤمنون، ایمان نہیں لاتے مگر کچھ ہی تھوڑے ہی لوگ ہیں جو گنے چنے ہیں، انگلیوں پر گننے کے لائق، ایسے اتنے ہی لوگ ایمان لاتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس کوئی کتاب آتی، اللہ تعالیٰ فرماتے جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آتی، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، وہ تصدیق کرنے والی تھی ان کتابوں کی جو ان کے ساتھ ہیں. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور وہ تلاش میں رہتے تھے، وہ اس سے پہلے تلاش کرتے تھے عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کفاروں کے خلاف. یہ آیت کی یہ اس کا منظر، اس کا پس منظر، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ میں، یعنی کہ جب مدینہ منورہ میں جو یہود کے 3 قبائل رہتے تھے، قینقاع، نذیر اور دوسرے قبائل جو رہتے تھے، وہ تعداد میں کم تھے اور مشرکین زیادہ تھے. جب ان سے لڑائی ہو جاتی تھی تو مشرکین ان پر غالب آ جاتے تھے. تو یہود یہ کہتے تھے، یہود جو قبائل تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے پاس یہ کتاب لے کر آئیں گے، ہم ان تمام کو مل کر آپ سے لڑیں گے، یعنی کہ نبی سے مل کر آپ، نبی کو ساتھ لے کر آپ سے لڑیں گے، آپ سے جھگڑا کریں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے. لیکن جب نبی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ نبی بنو اسحاق میں، یعنی کہ بنو اس میں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں آئے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا کہ نبی ہمارے خاندان میں، پوری نبیوں کا سلسلہ ہمارے خاندان میں آیا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بنی اسرائیل میں آئے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہٹ درمی کی اور اللہ کے نبی کو قرآن کو اور قرآن کے احکامات کو اور تمام نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس قرآن آ گیا، ما عرفو، جس کو جانتے تھے کہ یہ قرآن ہے، کفروا بھی، باوجود اس کے انہوں نے کفر کیا، قرآن کے آنے کے بعد، اس کے جاننے کے بعد انہوں نے کفر کیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافرین پر، انکار کرنے والوں پر. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ به، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بری ہے وہ چیز جو خریدتے ہیں، یعنی کہ وہ مطلب اپنی ذاتوں کو خریدتے کہ انہوں نے کفر کی اس چیز کے بدلے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی چیز کے بدلے وہ دنیاوی چیز کو خریدتے ہیں، یعنی انکار کرتے وہ بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس کتاب کا جس کو اتارا اللہ تعالیٰ نے، بغین، زید کی وجہ سے، بغین یعنی کہ زید کی وجہ سے. کیوں؟ ہمارے بنو اسماعیل میں، ہمارے چچا کے خاندان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے؟ اس ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ کے نبی سے وہ بغض کرتے تھے. اَيُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس قوم میں جاتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اتارتے ہیں، اپنے بندے کو. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، وہ اللہ تعالیٰ کی غضب دو بالا غضب کو لے کر لوٹے، یعنی کہ غضب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں غضب لے کر لوٹے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سخت عذاب ہے، رسوائی کن عذاب ہے. ایک عذاب دیا جاتا ہے مطلب نارمل ہوتا ہے، اور ایک عذاب ہوتا ہے رسوا کن، پبلک پلیس میں عذاب دیا جائے، اس کو کہتے ہیں رسوا کن عذاب. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جس کے بعد والی آیت سن لیجئے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. جی ترجمہ سن لیجئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اتاری اللہ تعالیٰ نے، جواب دیتے قولوا نؤمن، وہ کہتے جواب دیتے ایمان رکھتے ہم اس کتاب پر جو اتاری گئی ہم پر، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں پر، یعنی کہ جو تورات زبور اتاری گئی انجیل، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب پر، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے جو ان پر نازل کی گئی ہے قرآن ہے، ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ کہتے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور ہم انکار کرتے اس کے علاوہ کی کتابوں کو، یعنی کہ قرآن کا بھی انکار کرتے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ حق ہے، وہ کتاب حق ہے، قرآن شریف حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ تورات زبور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، ان کو کہہ دیجیے ان کو کہ تم نے کتنے انبیاء کو قتل کیا، من قبل، اس سے پہلے، اگر تم ایمان والے ہو. وَلَقَدْ جَاءَ، یہاں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے، وہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے نبی اور مسلمان ان سے کہتے یہود سے کہتے کہ تم ایمان لاؤ قرآن پر، تو کہتے کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی کہ تورات جو ان پر نازل کی گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام پر، ہم اس پر ایمان رکھتے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے ماورا کی کتابوں کو ہم انکار کرتے، یعنی کہ اس کے علاوہ کی جو کتابیں ہیں قرآن ہے اور اس کے علاوہ جو بھی کتابیں ہیں اس کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو تم کیوں اپنے نبی کو قتل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ الزامی جواب دیتے کہ تم اپنے نبی کو کیوں قتل کرتے ہو، اگر تم اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو تو اپنی نبیوں کو کیوں مارتے ہو، ان کی کیوں تکذیب کرتے ہو، ان کو کیوں قتل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر، واضح دلیل لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر بھی تم نے ان کے بعد، ان کے جانے کے بعد، ان کے 40 دن اللہ تعالیٰ کے بعد، مطلب کوہ طور میں جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کی عبادت کی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے کوہ طور کو بلند کیا، کوہ طور کے ایک ٹکڑے تم پر بلند کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، کہ تم لے لو اس چیز کو جو ہم نے تم پر اتارا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم لے لو اس چیز کو جو ہم نے تم پر اتارا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا اور اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں کا انکار کیا. تو مضبوطی سے تھامے رکھو. وَاسْمَعُوا، اور سنو تم غور سے. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ کہا انہوں نے سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی معبود، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلائی گئی. ہم نے پورا واقعہ آگے پڑھ لیا کہ جب انہوں نے تورات مانگی تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے ذریعے، اللہ کے حکم کے مطابق ایک پہاڑ میں گئے کوہ طور میں. تو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے تورات دی. جب وہ تورات لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو کیسا یقین کر سکے کہ یہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، آپ 40 دن تک ہم سے غائب رہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ہاتھوں سے لکھ لی. تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کیا. پھر بھی بہت سے لوگوں کا، بہت سی چیزوں کا انکار کیا. پھر بھی آگے بہت سی باتیں ہیں جو میں حذف کر رہا ہوں، ہم نے آگے پڑھ لیا پوری باتیں. یہاں مختصر ترجمہ، مختصر تفسیر کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے فی قلوبہم العجل، اللہ ان کے دلوں میں پلا دی گئی ہے بچڑے کی معبودیت اور بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کی کفر کی وجہ سے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہہ دیجئے بری ہے وہ باتیں جو حکم دیتا ہے تم کو ان باتوں کا تمہارا ایمان، اگر تم سچے ہو. یعنی کہ جو تمہارا دل، جو تمہاری چیزیں جو حکم کرتی ہے وہ بری چیز ہے اگر تم اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھتے ہو، اللہ کے نبی پر سچا ایمان رکھتے ہو. جی اس کے بعد والی لاسٹ آیت ہے، اس کو سن لیجئے. لاسٹ 2 آیتیں ہیں.
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ترجمہ سن لیجئے. قل ان کانت الدار الآخرہ، اللہ تعالیٰ ان کو الزامی جواب دے رہے ہیں. الزامی جواب سمجھتے ہو؟ الزامی جواب یعنی کہ منہ توڑ جواب دینا، مطلب جیسا سوال کے ایسا منہ توڑ سامنے جواب دینا، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہہ دیجئے ان سے، کہو ان کانت، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا، اگر اللہ کے یا مخصوص، وہ کہتے ہیں کہ آخرت کا اگر ہمارے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بیٹے یعنی کہ نبی کی اولاد میں سے، تو ہم کو عذاب نہیں ہوگا. ان کا یہ ماننا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اب کہہ دیجیے اگر آخرت کا اگر تمہارے لیے خاص ہے لوگوں کے سوا، دوسرے لوگوں کے علاوہ، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو. یعنی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں ہم کو جنت ملے گی. ڈائریکٹ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ ماننا ہے کہ ہم کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، جہنم میں ہم نہیں جائیں گے مگر کچھ ہی دن، پھر اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو تم موت کی تمنا کرو. کیوں نہیں کرتے موت کی تمنا؟ اگر تم کو اچھی چیز کی طلب ہے تو حبیب اچھی چیز کی طلب کے لیے تم موت کی تمنا ہو، تاکہ موت تم کو جلدی آ جائے، تم کو جلدی جنت مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. مطلب اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کام کیے، ان کے ہاتھوں نے جو کام کیے، انہوں نے جو برائیاں کی، ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمین کو جانتا ہے، نافرمانوں کو جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور ضرور پاؤ گے تم ان کو زیادہ حریص، یعنی کہ ان کو زیادہ لالچی پاؤ گے دنیاوی زندگی پر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةً، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، چاہتا ہے ان کا ہر ایک کاش زندہ ہوتا 1000 سال. یعنی کہ یہود مشرکین اور جو لوگ ہیں وہ یہی چاہتے کہ ہم دنیا میں 1000 سال زندہ رہے. وہ موت کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کو الزامی جواب دے رہے اگر تم کو موت پسند، اگر تم کو مطلب جنت تمہارا گھر ہے، مخصوص تمہارے لیے ہے، یعنی کہ تم کو عذاب نہیں ہوگا وہاں تمہاری برائی کی وجہ سے، تو تم موت کی تمنا کرو. تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور نہیں ہے وہ کہ اس کو دور کرنے والے عذاب سے، یعنی زندہ رہنا، یعنی کہ یہ ان کی زندگی، یہ ان کی تمنا موت کی، یہ ان کی زندگی یعنی کہ دنیاوی لالچ کہ ہم سال ہر سال دنیا میں زندہ رہے، یہ موت سے دور کرنے والی نہیں ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، دیکھنے والے ان چیزوں کو جو وہ کرتے ہیں. جی وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.